بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمبا صاحب کے پاؤں نہیں ہیں۔ محاورہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ، کذب اور دروغ گوئی وغیرہ کے باعث بار بار اپنا موقف یا بیان تبدیل کر لے تو اس پر یہ محاورہ چسپاں کیا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ عبدالغفار جمبا صاحب دروغ گوئی، فریب کاری اور موقف کی تبدیلی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ ان کے مقابلے میں جھوٹ کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہی، اور اب جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے کی بجائے یہ کہنا چاہیے کہ جمبا صاحب کے پاؤں نہیں ہیں۔ اگر میں اپنی بات کو اسی جگہ پر چھوڑ دوں تو یہ محض ایک الزام ہوگا۔ اگر میں اپنے الزام کا ناقابل تردید ثبوت پیش کر دوں تو پھر یہ الزام نہیں بلکہ امر واقعہ کہلائے گا۔ چنانچہ خاکسار جمبا صاحب کی فریب کاری کا ناقابل تردید ثبوت پیش کرتا ہے۔ جمبا صاحب نے 18 ستمبر 2020 کو افراد جماعت احمدیہ کو ڈیبیٹ یا مناظرے کا ایک کھلا چیلنج دیا۔ آپ کے اس چیلنج کا کلپ پیش خدمت ہے۔ میرا قبرستانی جیلوں، مولویوں، نام نہاد خلیفوں کو کھلا چیلنج ہے کہ وہ قرآن کریم اور محمدی مریم مرزا غلام محمد کے مبشر الہامی کلام کے ذریعہ سے یہ ثابت کر کے دکھا دیں میرے آگے کہ وہ موعود ذکی غلام، یعنی وہ موعود مسیح مبارک احمد، وہ موعود مسلح محمدی مریم کے گھر میں بطور اجتماعی لڑکا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا۔ یہ ثابت کر کے دکھا دو۔ اس کے بعد نہ صرف میں اپنے دعویٰ پر نظر ثانی کر لوں گا بلکہ آپ سب لوگوں کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا۔ کوئی زیادہ ہے جو میدان میں آئے؟ خاکسار نے جمبا صاحب کا چیلنج قبول کرتے ہوئے انہیں بذریعہ ای میل اس کی اطلاع دے دی تھی۔ میں اپنا ویڈیو کلپ پوسٹ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ محترمی عبدالغفار جمبا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے خاکسار آپ کا چیلنج قبول کرتا ہے اور انشاءاللہ آپ کی خواہش اور مطالبے کے عین مطابق بلکہ اس سے بھی بڑھ کر دلائل کے ساتھ روز روشن کی طرح واضح کر دے گا کہ مصلح موعود نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جسمانی بیٹا ہونا تھا، اور آپ کے اس دعوے میں کوئی سچائی نہیں کہ اس موعود فرزند کا آپ کی روحانی اولاد ہونا مقدر تھا۔ میرے ساتھ اپنی سہولت کے مطابق وقت طے کر لیں۔ ہم اسکائپ پر یا زوم پر گفتگو کر لیں گے اور ہم دونوں اس بات چیت کو کسی بھی فورم پر پوسٹ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ آپ کے جواب کا انتظار ہے۔ آپ مجھے اس گفتگو کے لیے انشاءاللہ ہر وقت تیار پائیں گے۔ جب میں نے جمبا صاحب کا چیلنج قبول کر کے انہیں اسکائپ یا زوم پر آ کر براہ راست بات چیت کرنے کی دعوت دی تو پہلا فرار انہوں نے یہ اختیار کیا کہ کسی ویڈیو لنک کے ذریعے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ مسلح موعود کا بطور جسمانی لڑکا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونا اصل موضوع تھا۔ انہوں نے 18 ستمبر سے لے کر 16 اکتوبر تک
کم و بیش 15 گھنٹوں کا طویل وقت اپنے مختلف لیکچرز اور خطبوں میں قطعی غیر متعلق اور خلاف عقل و منطق باتوں میں صرف کر دیا۔ خاکسار جمبا صاحب کی موضوع سے ہٹی ہوئی گفتگو سے صرف نظر کر کے صرف متعلقہ امور کے حوالے سے ان کے مغالطوں کا مدلل اور ٹھوس جواب دے کر ان کے موقف کو باطل ثابت کرتا رہا۔ آخرکار جمبا صاحب جب مکمل طور پر عاجز آ گئے تو انہوں نے اس بحث سے جان چھڑانے کے لیے دھوکہ دہی اور فریب کاری کا راستہ اختیار کرتے ہوئے 15 اکتوبر 2020 کو اپنے لیکچر نمبر 95 میں بات چیت کو جاری رکھنے کے لیے ایک ایسی شرط عائد کر دی کہ جس کی تکمیل سراسر ناممکن العمل ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مجھے حضرت خلیفہ خامس ایدہ اللہ کی طرف سے ایک اتھارٹی لیٹر پیش کرنا چاہیے کہ میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ جمبا صاحب کے گزشتہ مطالبوں کی طرح یہ مطالبہ بھی ان کے فلک سیر ہونے کا واضح اور بین ثبوت ہے، اس لیے کہ میں نے تو کبھی ان کا نمائندہ ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ چنانچہ ایک بار پھر جمبا صاحب کا مطالبہ خلاف عقل و منطق ہے۔ سامعین و ناظرین، جمبا صاحب میدان سے بھاگنے کے لیے کیسے جھوٹے بہانے کا سہارا لے رہے ہیں، اسے دیکھنے اور سننے کے لیے ان کے لیکچر نمبر 95 کا ایک کلپ پیش خدمت ہے۔ خاکسار نے اپنے 18 ستمبر 2020 کے خطبہ جمعہ میں ایک چیلنج دیا ہے جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفوں، ان کے مولویوں، ان کے ارباب و اختیار، ان کے جیلوں کے آگے کہ اگر کوئی جماعت احمدیہ قادیان یا قبرستان کا کوئی بھی جیلہ، کوئی بھی احمدی، کوئی بھی مولوی خاکسار کے آگے قرآن کریم اور حضرت مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام جو ذکی غلام کے حوالے سے آپ علیہ السلام پر نازل ہوتا، اس کی روشنی میں یہ ثابت کر دے کہ یہ ذکی غلام، یہ نشان رحمت، یہ مجھ سے موت اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا کیا تھا، اور وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد تھے۔ تو خاکسار اس ثبوت کے بعد نہ صرف اپنے دعویٰ جو ہے، الہامی دعویٰ جو ہے میرا، اس پر نظر ثانی میں کروں گا، بلکہ ایک منہ مانگا انعام بھی مخالفین کے آگے پیش کر دوں گا۔ تو میں آج بھی اس اپنے الہام جو چیلنج ہے اس پر قائم ہوں، لیکن میرے مخالف جو بھی ہیں ان کو چاہیے کہ اگر وہ میرا یہ چیلنج قبول کرنا چاہتے ہیں اور کھڑا ہونا چاہتے ہیں میرے آگے، اپنا یہ جو میں نے ثبوت مانگا ہے، تو ان پر یہ فرض ہے لازمی پہلے کہ اپنی جماعت احمدیہ قادیان کا جو ان کا ہیڈ ہے، قائد جو ہے، جو ذمہ دار ہے، جس کے ہاتھ میں فیصلے کا اختیار ہے، جیسا کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے فیصلے میں کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند میں فیصلے کا اختیار اس عاجز کے پاس ہے۔ خاکسار نہ صرف جماعت احمدیہ کا قائد ہے بلکہ مدعی ذکی غلام مسیح الزمان بھی ہے۔ پوری میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند میرے پیچھے ہے، میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح جماعت احمدیہ قبرستان یا قادیان کا جو ہیڈ ہے، اس کے ہاتھ میں فیصلے کا اختیار ہے۔ اگر کوئی نام نہاد خلیفہ یا کوئی جماعت احمدیہ قادیان کا مولوی یا کوئی جیلہ یا کوئی ارباب و اختیار میں سے کوئی بھی احمدی یہ کام کرنا چاہے، موسٹ ویلکم، میں اس کا دعویٰ دیتا ہوں میدان میں آئے، لیکن اس کے پاس سب سے پہلے تو اپنے قائد جو ہے جماعت احمدیہ قادیان کا مرزا مسعود احمد صاحب، اس کا تائیدی، اس کا لیٹر ہونا چاہیے نمائندگی کا کہ جی میں ان کے بہاف پہ یہ میں کام کر رہا ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین، جمبا صاحب نے جب 18 ستمبر کو بحث و مباحثے کا چیلنج دیا تو خلیفہ وقت سے اتھارٹی لیٹر لینے کی کوئی شرط انہوں نے عائد نہیں کی تھی۔ خاکسار کلپ پوسٹ کر چکا ہے، آپ اسے دوبارہ سن سکتے ہیں۔ جمبا صاحب
جب 6 لیکچر اور 3 خطبے دے چکے، 1 ماہ کے دوران 15 گھنٹے صرف کر چکے اور ان کے دانت پوری طرح کھٹے ہو چکے، تو انہوں نے میدان مباحثہ سے بھاگ جانے کے لیے ایک ایسی شرط عائد کر دی جس کا پورا کرنا ممکن ہی نہیں، خلاف عقل بھی ہے۔ اس قسم کی دھوکہ دہی اور فریب کاری صادقوں کا نہیں بلکہ کاذبوں کا کام ہوتا ہے، اور جمبا صاحب اس قسم کی فریب کاریوں میں اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے کی بجائے شاید مستقبل کا مورخ اس محاورے کو یوں استعمال کرے کہ جمبا صاحب کے پاؤں نہیں ہیں۔ میرا جمبا صاحب کو ایک بار پھر چیلنج ہے کہ وہ کسی براہ راست ویڈیو لنک پر آ کر میرے ساتھ پیشگوئی مسلم موعود کے حوالے سے گفتگو کریں، اور اس گفتگو کے مکمل ہونے پر ہم دیگر تمام اختلافی موضوعات پر بھی اپنا تبادلہ خیال عوام الناس تک پہنچائیں۔ جمبا صاحب، میں منتظر ہوں۔ اگر آپ واقعی امام علم و حکمت ہیں اور صرف کاغذی شعر نہیں ہیں تو آئیں میدان میں نکلیں۔ خالد واسطی، 24 اکتوبر 2020۔